اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وحق بطنک ان لا تجعلہ وعاء للحرام ولا تزید علی الشبہ۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بن نفس اور تیسرا باب، اور اس تیسرے باب کے اندر ہم آپ کی خدمت میں رسالۃ الحقوق حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان کر رہے ہیں۔ اس رسالے میں انسان کے جسمانی اعضاء کے واجب اور مستحب حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جامع حدیث میں انسان کے جسمانی اعضاء کے حقوق کو بیان کیا ہے، معاشرتی حقوق کو بیان کیا ہے، اور جو بھی حقوق خداوند متعال نے انسان کے ذمے عائد کیے ہیں ان حقوق کو بیان کیا ہے۔ ان حقوق کو پڑھنے کے بعد ہمیں اپنے وجود میں توجہ دینی چاہیے کہ کیا ہم ان حقوق کی رعایت کر رہے ہیں، ان حقوق کی پاسداری کر رہے ہیں، ان حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اور اس رسالے کو پڑھنے کے بعد انسان بخوبی اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ آج کے دور میں جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم عام انسان ہیں، کیا ہم سیر و سلوک کر سکتے ہیں، کیا ہم توحید کے اعلیٰ مراتب تک پہنچ سکتے ہیں، کیا ہم جہاد بن نفس کے نتیجے میں اعلیٰ مقامات حاصل کر سکتے ہیں، خداوند متعال کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب یہ بنیادی حقوق جو ایک انسان کے ذمے عائد ہوتے ہیں، ہم ان بنیادی حقوق سے غافل ہیں اور ان کی ادائیگی میں غفلت سے کام لیتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے ذمے جو واجب حقوق ہوں اور انسان ان واجب حقوق کی ادائیگی میں غفلت کا شکار ہو، اور پھر وہ یہ تمنا بھی کرے کہ میں مدارج عالیہ طے کروں، سیر و سلوک کروں، معرفت باری تعالیٰ کے بلند درجے پر فائز ہوں، وہ مقامات جو مرحوم علی قاضی نے حاصل کیے، وہ مقامات جو مرحوم آیت اللہ بہجت نے حاصل کیے، یہ اس طرح کے جو عرفاء نے مقامات حاصل کیے، میں ان حقوق کی ادائیگی کے بغیر ان مقامات تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ لہٰذا میری یہ ذمہ وظیفہ عائد ہوتا ہے کہ میں ان حقوق کو ادا کروں، لیکن ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہماری جہالت ہے، ہماری معلومات کا نہ ہونا ہے۔ ہم نے فقہ آل محمد کو نہیں پڑھا، فقہی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، ہمیں ان حقوق کی تفصیل کا علم ہی نہیں ہے کہ کون سا حق، اس حق کے ذیل میں کون کون سے واجبات آتے ہیں، کون کون سے محرمات آتے ہیں۔ مثلا یہاں اس نقطے میں، اس 8ویں حق کے اندر امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، وحق بطنے کا، تمہارے پیٹ کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ ان لا تجعلہ وعاء للحرام، کہ تم اس پیٹ کو حرام کا ظرف قرار نہ دو، اس پیٹ کو، اپنے معدے کو حرام کا منبع اور مخزن قرار مت دو۔ تو یہاں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں کون سی چیزیں کھانا انسان کے اوپر حرام ہے۔ یہ ایک تفصیلی باب ہے کہ انسان اس کا مطالعہ کرے، فقہ آل محمد میں، فقہ تشیع میں کھانے پینے کی اشیاء میں کون کون سی چیزیں کھانا حرام ہیں اور کون کون سی چیزیں کھانا حلال ہیں۔ اس حدیث کا لازمہ یہ بنتا ہے، اس جملے کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ اگر مجھے اپنے بطن کو حرام کا ظرف قرار نہیں دینا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حلال چیزیں کھا سکتا ہوں۔ اب حلال چیزیں کون سی ہیں اور حرام چیزیں کون سی ہیں، جب تک یہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوگا، میں کیسے محرمات سے اجتناب کر سکتا ہوں اور کیسے حلال چیزوں کو اپنے دسترخوان پر رکھ سکتا ہوں۔ سمندر سے حاصل کی جانے والی یا دریاؤں سے حاصل کی جانے والی موجودات، انواع و اقسام کی مچھلیاں، کون سی مچھلی کھانا حلال ہے، کون سی مچھلی کھانا حرام ہے، کون سا سمندری جانور انسان استعمال نہیں کر سکتا، یہ باید مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ جو خشکی پر موجود جانور ہیں، ان جانوروں میں کون سا جانور میں کھا سکتا ہوں اور کون سا جانور نہیں کھا سکتا، حلال گوشت جانور کے جسمانی اعضاء میں سے کون سا عضو کھانا میرے لیے حرام ہے جس سے مجھے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں منع فرمایا گیا ہے، اس کا مجھے علم ہونا چاہیے تاکہ میرا دسترخوان حرام سے آلودہ نہ ہو۔ دسترخوان آلودہ ہوگا تو یقینی بات ہے کہ اس دسترخوان سے تناول کرنے والا انسان وہ بھی آلودہ ہو جائے گا۔ آلودہ انسان کی روح آلودہ ہو جاتی ہے۔ آلودہ انسان کبھی مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتا۔ آلودہ انسان کبھی کمالات حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام نے جو نہایت ہی مختصر انداز میں بیان کر دیا کہ تمہارے پیٹ کا تم پر یہ حق ہے کہ ان لا تجعلہ وعاء للحرام، کہ تم اپنے پیٹ کو حرام سے پر نہ کرو، اس کو مت بھرو حرام سے۔ خوب، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فقہی کتابوں میں حلال اور حرام کو پہچانیں کہ خوراکی معاملات میں، کھانے پینے کی چیزوں میں کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کون کون سی چیزیں حرام ہیں، کن چیزوں کو میں اپنے دسترخوان پر نہیں لا سکتا اور ان سے اجتناب کرنا میرے لیے ضروری ہے، اور اگر میں کسی حرام چیز کو کھا لیتا ہوں تو اس کا کیا تدارک ہونا چاہیے تاکہ میں اس کی نجاست سے خود کو پاک کر سکوں، کیسے میں اپنا استبراء کروں تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور خداوند متعال کی معرفت حاصل کر سکوں اور خداوند متعال کی جانب میں قدم بڑھا سکوں۔ یہ نہایت ہی ضروری ہے میرے لیے۔ پھر اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام مزید جو آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَزِيدَ عَلَى الشَّبْعِ، یعنی جب دسترخوان پہ حلال چیزیں آ گئیں تو حلال غذاؤں میں سے مجھے صرف اتنا کھانا ہے کہ جس سے میری بھوک ختم ہو جائے، اور اس سے زائد کھانے سے مجھے امام زین العابدین نے منع فرمایا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ پیٹ میرا ہے اور اس کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اس میں اضافی چیزیں نہ ٹھونستا جاؤں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بطور معمول ہم بازار میں یا دیہاتوں میں جب کوئی چیز خریدتے ہیں، مثلاً روئی خرید لی یا کوئی مثلاً ایسے اناج کی کوئی چیز خرید لی جسے وہ ایک بوری میں ڈال کر ہمیں دیتے ہیں، تو جب وہ بوری بھر جاتی ہے تو وہ اس کو اٹھا کر تھوڑا مزید اٹھاتے ہیں تاکہ اس کے وزن سے مزید اس کے اندر جو ہے نا وہ جگہ اور گنجائش پیدا ہو جائے، تھوڑا سامان نیچے چلا جائے اور مزید وہ اس کے اوپر کوئی چیز جو ہے نا وہ ٹھونس سکیں۔ تو کیا ہم اپنے معدے کا اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے انسان بوری کو بھرتا ہے تو ہم اس کو معدے کو بھر لیتے ہیں، اور جب بالکل بھر جاتا ہے، مزید کھانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے، تو پھر ہم اٹھتے ہیں، تھوڑا 2-3 قدم ٹہل کر پھر واپس آ جاتے ہیں اور اس دسترخوان پر، اس میز پر بیٹھ جاتے ہیں اور دوبارہ ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ہم نے اپنی بوری کو ہلا لیا ہے۔ تو یہاں امام زین العابدین نے جو انسان کے پیٹ کے 2 بنیادی حقوق بیان کیے ہیں، پہلا یہ ہے کہ حرام سے اپنے پیٹ کو پر نہ کرو، یعنی اس میں حرام لقمہ مت ڈالو، غصبی لقمہ مت ڈالو، مال حرام سے لقمہ مت ڈالو، وہ مال جو عین جس پر خمس کی رقم ہے، عین خمس کی رقم جو تم نے ادا نہیں کی ہے، اسی سے تم اپنے دسترخوان میں نہ لے کے آؤ۔ زکوٰۃ کے اموال کو، جو زکوٰۃ کا مال ہے اور تم نے اس کو غصب کر رکھا ہے، اس کو اپنے دسترخوان پر نہ لے کے آؤ۔ ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ انسان جاتا ہے کسی کے گھر سے کوئی چیز چوری کر کے لے آتا ہے اور اس کو اپنے دسترخوان پر بچھا لیتا ہے،
کسی کے گھر سے کوئی دال، کوئی روٹی، کوئی چاول، کوئی ایسی بھی چیز، یا کسی کی مرغی اٹھا لاتا ہے، کسی کی گائے، بھینس، بکری، کوئی بھی جانور اٹھا لاتا ہے اور اس کو ذبح کر کے انسان اپنے دسترخوان پر لے آتا ہے، یہ حرام ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ حرام لقمے سے اجتناب کی جائے، اور دوسری بات انسان اپنی خوراک کو اپنے جو بھوک ہے اس کے ساتھ منظم کرے اور ایک مقدار میں انسان کھائے، یہ اس کا وظیفہ ہے۔ حلال غذا کو استعمال کرنا، اور جتنی اس کے بدن کی ضرورت ہے، جس کے کھانے سے اس کے بدن کو تقویت ملتی ہے، انسان اس خوراک کو استعمال کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنی بھوک سے زائد مقدار میں خوراک کو استعمال کرتا ہے تو اس کی آفات کیا ہوں گی انسان کے بدن پر؟ تفصیلی گفتگو ہم کتاب آداب المتعلمین میں بیان کر چکے ہیں۔ انسان اگر زیادہ کھاتا ہے یا اپنی ضرورت سے زیادہ پیتا ہے تو اس کھانے اور پینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے بدن میں سستی ایجاد ہوتی ہے۔ انسان خود کو اکثر سست الوجود پاتا ہے، لہٰذا ایسا انسان کہ جس نے زیادہ خوراک کھا لی ہو، جس کا بدن سست ہو جائے، وہ انسان جب عبادت کے کاموں میں یا نیک کاموں کی طرف جب رغبت اختیار کرے گا تو وہاں اس کو سستی محسوس ہوگی، اپنے اندر عبادت کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے اندر جو ہے وہ اس کو سستی محسوس ہو رہی ہے، کاہلی محسوس ہو رہی ہے، جلد از جلد نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا، یا نماز میں اس کے ذہن میں مختلف خیالات آئیں گے، ذہن میں مختلف چیزیں آئیں گی، مختلف باتوں کی طرف اس کی توجہ چلی جائے گی۔ کیوں؟ چونکہ انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ یہ آفات ہیں۔ لہٰذا رات کو سونے سے پہلے انسان کو مختصر غذا کھانی چاہیے، مختصر کھانا چاہیے، پھر رات کو جلدی سو جانا چاہیے تاکہ صلاۃ اللیل کے لیے انسان بیدار ہو سکے۔ اب اگر بدن نحیف ہے، کمزور ہے، تو وہاں فقہا نے بیان کیا کہ صلاۃ اللیل سے پہلے، نماز تہجد سے پہلے 1-2 لقمے کوئی چیز کھا لی جائے، کوئی بھی چیز کھا لی جائے تاکہ اس کو اس سے تقویت ملے، کچھ پانی پی لیا جائے تاکہ اس کو تقویت ملے، پھر اس کے بعد انسان نماز تہجد کو آغاز کرے۔ لیکن اپنے پیٹ کو بھرے نہیں، چونکہ پیٹ کو بھرنے سے انسان کے وجود میں سستی ایجاد ہوتی ہے۔ پس نہایت ہی اہم مورد کے جو انسان کو مدارج عالیہ طے کرنے سے روک سکتا ہے وہ انسان کا لقمہ حرام ہے۔ نواں حق جسے امام زین العابدین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں وہ انسان کی شرمگاہ سے متعلق ہے۔ انسان کی شرمگاہ، جسے انسان کے نازک اعضاء کے عنوان سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ان کو مخفی رکھنا، ان کو پوشیدہ رکھنا، ان کو زنا سے پاک و پاکیزہ رکھنا، یہ ان کا حق ہے انسان کے اوپر، اور یہ 2 بنیادی حق ہیں انسان کے نازک اعضاء سے متعلق، کہ انسان انہیں دوسروں کی دید سے محفوظ رکھے، انسان انہیں زنا سے محفوظ رکھے۔ لہٰذا آج کل کے معاشرے میں اگر انسان ایسا لباس استعمال کرتا ہے جس سے انسان کے نازک اعضاء ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں، نمایاں ہو جاتے ہیں، تو یہ انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو استتار کرے، خود کو پوشیدہ کرے، یعنی اپنے نازک اعضاء کو مخفی رکھے، ان کو چھپا کے رکھے تاکہ کسی کی دید ان پر نہ پڑے۔ اسے شرمگاہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی شرم سے متعلق ہے، یعنی یہ وہ مواضع ہیں کہ جو انسان کی حیا سے متعلق ہے، جنہیں مخفی رکھنا ایک باحیا انسان کی علامت ہے۔ بے حیا انسان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ بے حیا انسان یقینی بات ہے کہ اسے قدر بھی شمار نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ اگر ظاہر ہو بھی جائیں تو کیا ہے۔ اگر ہمارے مخصوص اعضاء یا نازک اعضاء یا جنہیں شرمگاہیں کہا جاتا ہے، یہ اگر عریانی کی طرف آ بھی جائیں، لوگ اگر انہیں دیکھ بھی لیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟ جسم کے باقی اعضاء کی طرح ایک حصہ ہے، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، جیسے ہمارے کان ہیں، جیسے ہمارے ہونٹ ہیں، جیسے ہماری آنکھیں ہیں، جیسے ہمارے ناک ہیں، اسی طرح سے یہ ہمارے ایک نازک اعضاء ہیں، ایک ہمارے شرمگاہیں ہیں، ایک ہمارا جسم کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے۔
تو جیسے وہ ہمارے آیاں ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، اگر یہ بھی ہو جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ ایک بے حیا انسان کا جملہ تو ہو سکتا ہے، ایک باحیا انسان کا یہ جملہ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایک انسان جو آداب اسلامی کو جانتا ہے، آداب اسلامی سے مؤدب ہے، آداب اسلامی تو کجا، آداب انسانی اور اقدار انسانی کو جاننے والا شخص بھی اپنے جسمانی اعضاء کو پوشیدہ رکھے گا، ان کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے انسان کا نواں حق، جو انسان کے نازک اعضاء، انسان کی شرمگاہوں کا انسان پر آتا ہے، اس کو بیان فرمایا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں وحق و فرجے کا، اور تمہاری شرمگاہ کا تمہارے اوپر کیا حق ہے؟ وحق و فرجے کا علیہ کا، تمہاری شرمگاہ کا تمہارے اوپر یہ حق ہے، ان تحسنہ من الزنا، کہ تم انہیں محفوظ رکھو زنا سے، وتحفظہ من ان ینظر الیہ، اور ان کی حفاظت کرو تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ پائے، دوسروں کی دید سے انہیں محفوظ رکھنا، یعنی ایسا لباس بھی پہننا کہ جن سے دوسروں کی دید ان کی طرف آ جائے، اور دوسرے انسان کے جسمانی ابھار سے، اور جسمانی جو لباس اس نے پہن رکھا ہے اس لباس کے ابھار سے انسان کے نازک اعضاء اور انسان کی شرمگاہوں کا اندازہ لگا سکیں اور ان کو دیکھ سکیں، یہ جائز نہیں ہے اور انسان کے لیے حرام ہے۔ لہٰذا معاشرے میں آپ دیکھیں تو ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے اندر آج کل کا جو لباس ہے وہ اسلامی اقدار کے منافی ہے۔ اگر آپ قدیم میں جو ہندوستان یا پاکستان کا جو قدیمی لباس اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ کس قدر پوشیدہ اور آداب سے مؤدب لباس ہوا کرتا تھا، کہ جس میں انسان کا مکمل بدن ڈھانپ جاتا تھا، تمام بدن مخفی رہتا تھا، اور اس کے اوپر ایک انسان چادر لے لیتا تھا، یا ہماری خواتین دوپٹے لے لیا کرتی تھی، اور وہ دوپٹے بھی قدیم زمانے میں تھوڑا ضخیم ہوا کرتے تھے، تھوڑا موٹے ہوا کرتے تھے، اور وہ جو گھروں میں پہننے والے تھے وہ تھوڑا نازک ہوا کرتے تھے۔ تو یہ تفاوت ہوا کرتا تھا کہ انسان اگر اپنے گھریلو لباس کے ساتھ بھی اگر دروازے پر آ جائے تو وہ مکمل حجاب اسلامی کے تحت ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کے جدید دور میں انسان کے لباس کو جو کم کیا جا رہا ہے، یا انسان کے لباس کو انسانی اور اسلامی اقدار کے منافی جو ڈیزائن کیا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ وہ ایسے لباس کو پہنے اور اس لباس کو زیب تن کرتے ہوئے وہ معاشرے میں آئیں، تو یقینی بات ہے کہ یہ انسانی اقدار، اسلامی اقدار کے منافی ہوگا، کہ جس سے انسان کا بدن ظاہر ہو رہا ہے، بالخصوص خواتین کا، اور بالخصوص ان کے نازک اعضاء یا ان کے جسمانی اعضاء، اور پھر باقاعدہ جو اس قسم کے افراد ہوتے ہیں وہ پھر اپنی تصاویر کو جو سوشل میڈیا ہے اس پہ اس کو وائرل کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، تاکہ مزید لوگوں میں یہ رجحان پیدا ہو تاکہ وہ اس قسم کا لباس خریداری کریں اور اسے پہنیں۔ تو عزیزان محترم، یہ انسان مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے فیملی ممبرز کو ان چیزوں سے پہلے آگاہ کرے، متوجہ کرے کہ اسلامی حکم کیا ہے، انسانی اقدار کیا ہیں، شرافت مندانہ اقدار کیا ہیں۔ اسلامی اقدار اور ان شرافت مندانہ اقدار کو آپس میں ملا کر بچوں کو تعلیم دی جائے کہ کون سا لباس زیب تن کرنا ان کے لیے مناسب ہے اور کون سا لباس زیب تن کرنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، کہاں جو ہے وہ زنا کے موارد ہیں، چونکہ زنا فقط جسمانی اعضاء کے آپس میں ملاپ کا نام نہیں ہے۔ انسان ہاتھوں سے بھی زنا کر سکتا ہے، انسان آنکھوں سے بھی زنا کر سکتا ہے، یہ جو نامحرموں کو مشاہدہ کرتا ہے، پھر گناہ آلود نظروں سے مشاہدہ کرتا ہے، یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنے نازک اعضاء کو ایسے انداز میں لباس پہنتا ہے جس سے ان کا ابھار نمایاں ہوتا ہے، جس سے دوسروں کی دید ان پر پڑتی ہے اور دید بھی گناہ آلود دید پڑتی ہے اور اس سے زنا کا امکان ہوتا ہے، تو یقینی بات ہے وہ شخص جس نے اپنے اعضاء کی
قدر و قیمت کو نہیں پہچانا اور ان کے حق کو ادا نہیں کیا، وہ یقینی بات ہے اسلامی اقدار کو طے نہ کرنے کے نتیجے میں، پامال کرنے کے نتیجے میں معرفت باری تعالیٰ کے بلند مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ ایسا انسان یقیناً جو ہے وہ معارف الہیہ کے حصول میں، عرفان اسلامی کے حصول میں، سیر و سلوک کے حصول میں، مدارج عالیہ کے حصول میں یقیناً ناکام اور نامراد رہے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں توجہ کرنی چاہیے اس مطلب کے اوپر، ان معارف کے اوپر کہ جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے انسان کی سعادت کے لیے، دنیاوی سعادت کے لیے اور اخروی سعادت کے لیے بیان کر دیا۔ انسان ان اقدار پر عمل کر کے، ان حقوق کو ادا کر کے انسان مدارج عالیہ طے کر سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان حقوق کو ادا کر کے خداوند متعال کے حضور سرخرو ہو سکیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔